میرے بھائیو، پچھلے جمعے میں نے مکہ مکرمہ کے فضائل بیان کیے تھے۔ آج انشاءاللہ مدینہ منورہ کے فضائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کے بارے میں اتاری ہے۔ اس میں انصار کے بارے میں ان کی اچھی صفات بیان کی گئی اور مدینہ میں رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کی مدد کی۔ تو یہ مدینہ کے رہنے والے جو انصار تھے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ کو اور ایمان کو اپنے دل میں قرار پکڑا، انہوں نے اور اپنے ایمان کو پکا کیا، اور مدینہ میں وہ پہلے سے رہنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من قبلہم، یعنی ہجرت کر کے آنے والوں سے پہلے یہ لوگ یہاں مدینہ میں، یہاں الدار سے مراد المدینہ ہے۔ مدینہ کے کئی نام ہیں، مدینہ منورہ، الطابہ، الطیبہ اور الدار، اور اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ دور جاہلیت میں یثرب کہا جاتا تھا۔ تو یہ سارے نام مدینہ منورہ کے ہیں۔ تو مدینۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں الدار سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ وہ لوگ یعنی جو انصار ہیں، انہوں نے مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور اپنے دلوں میں ایمان کو قرار پکڑا اور اپنے ایمان کو پختہ کیا اپنے دلوں میں من قبلہم، ان سے پہلے سے مراد من قبل ہجرتہم، ان کی ہجرت سے پہلے، وگرنہ جو ہجرت کر کے آنے والے تھے ان میں سے اکثر پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یحبون من ہاجر الیہ، یہ لوگ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو انہیں دیا گیا ہے اس کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بلکہ وہ ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں فاقے ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی وہ ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یقیناً وہی کامیاب اور کامران لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ انصار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ میں دو مثالیں انصار کی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں۔ تو آپ نے اپنے ازواج کی طرف پیغام بھیجا، سب کی طرف سے ایک ہی جواب آیا کہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ما عندی الا ما، گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں بھیجنے کا پروگرام بنایا اس مہمان کو، تو ہر گھر سے یہ جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ تو پھر آپ نے مسجد میں بیٹھے جو لوگ تھے انصار، ان میں اعلان کیا الا رجل یضیفہ اللیلۃ یرحمہ اللہ، کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس شخص کی رات مہمانی کرے اللہ اس پہ رحم فرمائے گا۔ تو ایک انصاری صحابی اٹھے اور وہ
اللہ کے رسول کے اس مہمان کو لے کر گھر چلے. گھر جا کر بیوی سے بات کی. وہ کہنے لگی گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کا بندوبست، بچوں کا کھانا رکھا ہے اور کچھ نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کرو، بچوں کو بہلا کر سلا دو اور تم دیا جلاتے ہوئے، جب کھانا کھانے لگے مہمان تو دیا جلاتے ہوئے ذرا دیے کو بجھا دینا. اس طرح ایسے لگے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اب اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا. اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح ان کو بلا کر پوچھا، بلکہ انہیں بتایا کہ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ کہ من صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَ اللَّيْلَ. فرمایا کہ جو آپ دونوں نے، میاں بیوی نے اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ اس پر بڑا خوش ہوا ہے. اور ایک روایت میں ہے ضاحکہ، اللہ ہنس پڑا ہے. تو اللہ بہت خوش ہوا ہے من فلان و فلانہ، یعنی ان کا نام لے کر جو وہ صحابی تھے، ان دونوں میاں بیوی سے اللہ بڑا خوش ہوا ہے. تو یہ ان میں ایثار اور جذبہ جو انصار کا تھا، جو مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ اس مدینہ کی برکت سے ایسا تھا. دوسری مثال وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی. اللہ اکبر. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک مجلس میں یہ فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف تو 500 سال بعد میں جنت میں جائیں گے. صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے کہ ان کا مال اتنا ہے، وہ بڑے مالدار شخص تھے، مال اتنا ہے کہ حساب ہوتے ہوتے دیر لگ جائے گی. تو یہ بات صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی، ان کو بتایا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایسے فرمایا. تو وہ سارا مال جو اس وقت ان کے پاس تھا، روایات میں آتا ہے سارا لے کر آ گئے اور سارا بیت المال میں جمع کروا دیا اور کہنے لگے کہ مجھے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں جو مجھے جنت میں داخلے میں لیٹ کا باعث بنے. تو یہ وہ صحابی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ آئے تو ہر ایک مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا بھائی بنایا. تو یہ کہنے لگے کہ میں مدینے کا مالدار شخص ہوں، میرا جتنا مال ہے میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا تمہارا اور آدھا میرا. میرا ایک بہت بڑا گھر ہے، میں اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا تمہارا اور آدھا میرا. میری 2 بیویاں ہیں، آپ ابھی پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، آپ ان دونوں میں سے جس کو پسند کریں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ ان سے شادی کریں. یعنی اتنی بڑی قربانی یہ انصاری صحابہ ہی تھے جن میں یہ جذبہ تھا، اور یہ مدینہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ جذبہ رکھا تھا. تو مدینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں بہت فضیلت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مدینہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے جیسے پہلے مکہ کے لیے کرتے تھے. تو ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال دونوں بیمار ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد. اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے
یعنی ہمیں مدینہ کو ایسے محبوب بنا دے جیسے ہم مکہ ہمارے نزدیک محبوب ہے، او اشد، یا اس سے بھی زیادہ۔ اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، اے اللہ ہمارے سا میں، ہمارے مد میں، یہ پیمانے تھے، ماپ اور تول کے پیمانے تھے، سا اور مد، تو اے اللہ ہمارے سا میں، ہمارے مد میں برکت نازل فرما، وصحح لنا، اور اس مدینہ کو ہمارے لیے صحت افزا فرما دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال جو بیمار تھے اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ان باسیوں انصار سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان سے کہنے لگے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انکم احب الناس الیہ، سب لوگوں سے زیادہ تم مجھے زیادہ محبوب، یعنی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو تم مجھے۔ یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ فرمایا۔ اور انصار بھی ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، اور یہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی اس موقع پر انصار کہہ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، علی الجہاد ما حیینا ابدا، جہاد پر بیعت کی ہے، جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس جہاد کو جاری رکھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت کرتے تھے انصاری، تمام انصار صحابہ، اور بہت ہی آپ کا ساتھ دینے میں آگے آگے پیش پیش رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں غنیمت کا مال تقسیم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے مطابق انصاریوں کو ذرا کم اور دوسروں کو ذرا زیادہ دیا، جیسے آپ نے مناسب سمجھا۔ بعض انصاریوں کے دل میں آیا کہ ہمیں کم دیا گیا ہے، غنیمت کا مال جو تقسیم ہوا تو اس میں ہمیں کم ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اولا ترضون ان یرجع الناس بالغنائم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ الی بیوتہم، اپنے گھروں کو غنیمتوں کے مال لے کر لوٹیں، وترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بیوتکم، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے جا کر، یعنی ان کے ساتھ گھر لوٹو، یعنی ان کو لے کر گھر لوٹو، کیا تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے؟ یعنی ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کیا میرا ساتھ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ انصار تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الانصار لا يحبهم الا مومن، فرمایا کہ مومن ان سے محبت کرتا ہے، ولا يبغضهم الا منافق، اور منافق ہمیشہ ان سے بغض رکھتا ہے، من احبهم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، ومن ابغضهم ابغضہ اللہ، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، اللہ ان سے ناراض ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کر کے مدینہ کو حرمت والا بنوایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ان ابراہیم حرم مکہ تھا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کر کے مکہ کو حرمت والا بنوایا، ودعا لأہلہا، اور ان کے رہنے والوں، مکہ کے رہنے والوں کے لیے دعائیں کی، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، میں نے دعائیں کر کے مدینہ کو حرمت والا بنوایا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے
مکہ کو حرمت والا بنوایا۔ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَاعِهَا، میں نے مدینہ کے ساع و مدھا اور اس کے مد کے لیے دعا کی ہے، بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ ابراہیم لِأَهْلِ مکہ، ڈبل برکت کی دعا کی ہے جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی تھی، مکہ والوں کے لیے کی تھی، میں نے اس سے ڈبل برکت کی دعا اللہ سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈبل برکت عطا فرما ہمارے اس مدینہ میں۔ اور اللہ کے نبی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے اس مدینہ شہر میں برکت نازل فرما، وفی ثمارنا، اور اس کے پھلوں میں برکت نازل فرما، وفی مدنا وساعنا، مد اور ساع یہ جو پیمانے ہیں ان میں برکت نازل فرما، برکتم مع برکت، برکت اور مزید برکت، برکت کے ساتھ اور برکت، یعنی ڈبل برکت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ مدینہ اللہ کے نبی کا کیونکہ شہر بن گیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر میں بڑی برکتیں نازل فرمائیں، اور یہاں کے رہنے والوں کی بھی فضیلت بیان کی گئی، یعنی یہاں جو رہتے ہیں شوق سے مدینہ میں، ان کے لیے ایک موقع پر کچھ لوگوں نے مدینہ چھوڑ کر کسی اور شہر جانے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ تو خیر لہم، یہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ یہ جانتے ہوں، کاش وہ یہ جانتے ہوں، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، لا یدعوها احد رغبتا عنہا، بے رغبتی کر کے جب بھی کوئی اسے چھوڑ دیتا ہے مدینہ کو، الا ان ابدل اللہ فیہا من ہوا خیر منہ، اللہ اس سے بہتر لوگ وہاں ان کی جگہ پہ لے آتا ہے جو ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بے رغبتی کر کے مدینہ سے چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں یعنی اور لوگ جو ان سے بہتر ہوتے ہیں وہ لے آتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَىٰ لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا، اس کی پریشانیاں، اپنی وہاں رہنے میں جو پریشانیاں ہیں اور جو تنگ حالی ہے، اس کے باوجود جو ثابت قدم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے مدینہ میں رہنے پر، وہ مدینہ میں ہی رہتا ہے، تنگ حالی کی وجہ سے اور پریشانیوں کی وجہ سے چھوڑ کر نہیں جاتا، الا کنت لہ شفیعا، میں اس کا سفارشی بنوں گا، او شہیدن، یا اس کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن گواہی دینے والا بنوں گا کہ یہ مدینہ سے محبت کرنے والا شخص ہے، یعنی میں اس کے لیے گواہی دوں گا، اس کی سفارش کروں گا، یعنی جو شخص تکلیفوں کے باوجود، بدحالی کے باوجود اور مجبوریوں کے باوجود وہ پھر بھی برداشت کر کے مدینہ میں رہتا ہے، میں اس کا سفارشی بنوں گا اور اس کے لیے گواہی دوں گا کہ یہ مدینہ سے محبت کرنے والا شخص ہے۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں موت آنے کو بھی فضیلت کا باعث بتایا۔ اگر مدینہ میں کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ من استطاع ان یموت بالمدینہ، جس کو یہ ممکن ہو جس کے لیے کہ وہ مدینہ میں فوت ہو، فلیفعل، تو وہ ایسا ضرور اہتمام کرے، یعنی مدینہ میں فوت ہونے کا۔ اور فإنی اشفع، میں سفارش کروں گا، لمن یموت بہا، جو وہاں پر ایمان کی حالت میں اچھے عمل کرتے ہوئے فوت ہوگا تو میں اس کی سفارش کروں گا قیامت کے دن۔ یہ ابن ماجہ، ترمذی اور احمد کی یہ روایت۔ تو میرے بھائیو، یعنی موت بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے، اور وجعل موتی فی بلد رسولک،
اور میری موت اگر آئے تو تیرے رسول کے شہر میں یعنی مدینہ میں آئے۔ چنانچہ اللہ نے یہ دونوں خواہشات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری فرما دی۔ اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایمان کے سکڑ کر آنے کی، کہ مدینہ میں ایمان سکڑ کر آئے گا، یہ بات بیان فرمائی اور فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ، ایمان مدینہ کی طرف سکڑ کر ایسے آئے گا کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ جیسے سانپ اپنی بل کی طرف یعنی سکڑ کر داخل ہو جاتا ہے، ایسے ایمان جو ہے وہ مدینہ کی طرف آئے گا، مدینہ میں داخل ہوگا، سکڑ کر وہاں پر آئے گا، یعنی لوگ ایمان والے وہاں رہ جائیں گے، باقی سب وہاں سے نکل جائیں گے، چھانٹی ہو جائے گی۔ مدینہ لوگوں کی چھانٹی کر دے گا۔ یعنی ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے اسلام پر بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کی، اور پھر اتفاق سے اسے شدید بخار ہو گیا، بہت شدید بخار ہو گیا۔ اگلے دن وہ آیا اور کہنے لگا میری بیعت مجھے واپس کر دو، میں اس سے پیچھے ہٹتا ہوں، اپنی بیعت جو اسلام پر اس نے کی تھی۔ تو آپ نے انکار کیا تو وہ اصرار کرنے لگا، حتیٰ کہ وہ مدینہ چھوڑ کر چلا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے کہ المدینۃ کالکیر، یہ مدینہ جو ہے یہ بھٹی کی طرح ہے، تنفی خبثہا، جو ناپاک کو الگ کر دیتا ہے، وتنصح طیبہا، اور جو پاک چیز ہے اس کو چھانٹ لیتا ہے اور ناپاک کو الگ کر دیتا ہے۔ یہ مدینہ ایسی جگہ ہے، لہذا یہ خود ہی یہاں سے چلا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یقبل الدجال، دجال آئے گا اور وہ مدینہ کے قریب ینزل بذباب، ذباب نامی جگہ پہ وہ اپنا ڈیرا ڈالے گا۔ فلا یبقى بالمدینۃ مشرک ولا مشرکہ، کوئی مشرک مرد ہو یا عورت، کوئی کافر مرد ہو یا عورت، ولا منافق ولا منافقہ، کوئی منافق مرد ہو یا عورت، ولا فاسق ولا فاسقہ، کوئی گناہگار فاسق مرد ہو یا عورت، الا خرج الیہ، مگر یہ کہ وہ مدینہ سے نکل کر اس دجال کی طرف آ جائیں گے۔ وَيَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ، صرف مومن وہاں بچ جائیں گے، یعنی مومن اس موقع پر مدینہ میں رہ جائیں گے، باقی سب نکل کر دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ وَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ، یہی وہ دن ہے کہ جو خالص کرنے والا دن ہے، یعنی ایمان والوں کو خالص کر کے وہاں چھوڑ دے گا، رہنے دے گا، بچ جائیں گے وہ، اور باقی سب وہاں سے کافر منافق سب کے سب فاسق نکل جائیں گے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اہل مدینہ کے لیے برائی کا ارادہ کرنے والا جو ہے اس کے لیے سخت وعید کا اظہار فرماتے ہیں۔ فرمایا من اراد اہل المدینۃ بسوء، جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، اللہ اسے ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، بخاری مسلم کی یہ روایت، یعنی اللہ اس کو بے حیثیت کر دے گا، وہ چڑھائی کرے گا، برائی کا ارادہ کرے گا لیکن کچھ کر نہیں پائے گا، اللہ اسے ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ مدینہ میں شرارت آمیز حرکت کرنے والے کے لیے بھی سخت وعید ہے۔ من احدث حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بھی کوئی مدینہ میں شرارت کرتا ہے، کوئی فساد مچاتا ہے، کوئی خرابی کرنے کی کوشش کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی،
वन्नास अजमाइन, और सब लोगों की उस पर लानत। यानी मदीने में फसाद मचाने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई। तो मेरे भाइयों, कितनी बड़ी सआदत की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने मदीना को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। वो तकलीफ़ों के बावजूद भी वो उधर रहते हैं, और वहाँ अल्लाह के नबी के शहर होने की वजह से अल्लाह ने बड़ी बरकतें नाज़िल फरमाई हैं, जिसकी वजह से वो लोग भी बरकतों से माला माल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मदीना मुनव्वरा की खजूर है अजवा, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन तसब्बह बिसब्इ तमरात अजवत, जो अजवा खजूर की 7 खजूरें, अजवा की 7 खजूरें सुबह को खा ले, लम यज़ुर्रुहु ज़ालिकल यौम सुम्मुन वला सिहर, उस दिन ना कोई जहर उस पर असर करेगा और ना जादू उस पर असर करेगा। ये भी बुखारी मुस्लिम की रिवायत। यानी 7 खजूरें अजवा की, मारूफ है, यहाँ भी अब मिलने लग गई है, लोग कारोबार करते हैं, अजवा खजूरें मंगवाते हैं मदीना से, लेकिन ये ऐसी खजूर है जो मदीना में होती है। मदीना की अजवा खजूर जो है, यकीनन अल्लाह ने उसमें ये बरकत रखी है कि अगर वो 7, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तो कोई बात नहीं बयान फरमाते, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी अपनी तरफ से कोई बात बयान नहीं फरमाते, जो अल्लाह की तरफ से वही होती है वो वही बात बयान फरमाते हैं। इसलिए ये बात गोया अल्लाह की तरफ से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी दीन की बात कहें वो अल्लाह की तरफ से होती है। तो 7 खजूरें अजवा की अगर आप खा लें, उस दिन कोई जहर और जादू असर नहीं करेगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन और दज्जाल, इन दोनों के बारे में ज़िक्र फरमाया कि ये मदीना में दाखिल नहीं हो सकते, मदीना में नहीं आ सकते। यानी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है मदीना की इन दोनों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अला अनक़ाबिल मदीनती मलाइकतुन, मदीना के दरवाज़ों पर, नक़ब सुराख को कहते हैं, मुराद इससे दरवाज़े हैं, यानी दाखिले के जितने दरवाज़े हैं मदीना दाखिले के, अल्लाह ताला ने उन पर फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। ला यदखुलुहा ताउन व दज्जाल, ना ताउन की बीमारी उधर आ सकती है और ना वहाँ दज्जाल दाखिल हो सकता है। ये बुखारी की रिवायत। लैसा मिन बलदिन इल्ला सयतअहु दज्जाल, फरमाया इल्ला मक्का वल मदीना, कोई जगह ऐसी नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई इलाका ऐसा नहीं कि जहाँ दज्जाल दाखिल ना हो, इल्ला मक्का वल मदीना, सिवाय मक्का और मदीना। लैसा लहू मिन निकाबिहा यानी नकबुन, जितने भी रास्ते हैं दाखिले के इन दोनों शहरों के, इल्ला अलैहिल मलाइका, उस पर फरिश्ते मुकर्रर हैं अल्लाह के, साफीना, जो सफ़ बांधे हुए हैं, सफ़ों में कतारों में मौजूद हैं, यहरसूनहा, जो इन दोनों शहरों की हिफाजत कर रहे। सुम्मा तरजुफुल मदीना, फिर क्या होगा कि मदीना में कांपेगी, मदीना कांपेगा, यानी शहर मदीना में ज़लज़ला आएगा, कांपेगा। सलासा रजफात, 3 दफ़ा ये ज़मीन कांपेगी मदीना की। फयुखरिजुल्लाहु कुल्लु काफिरिन व मुनाफिक, हर काफिर और मुनाफिक को अल्लाह वहाँ से निकाल बाहर करेगा, मदीना से बाहर निकाल देगा हर काफिर और मुनाफिक। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं जो मदीना के हवाले से अल्लाह के नबी ने मदीना तैयबा, मदीना मुनव्वरा की जो फजीलत बयान फरमाई है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरामीन। इसी तरह जो मस्जिद नबवी है, उसमें भी, उसकी फजीलत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ارشاد فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی ھذا، کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمائی تھی کہ 3 مسجدیں ہیں جہاں ثواب کی نیت سے آپ سفر نہیں کر سکتے سوائے ان 3 مسجدوں کی، یعنی 3 مسجدیں جو ہیں ان کے علاوہ کہیں اور ثواب کی نیت سے آپ سفر نہیں کر سکتے۔ لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں اور اجر و ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق۔ 3 مسجدیں ہیں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی اور ایک مسجد النبوی۔ فرمایا مسجدی ھذا، یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی بھی ثواب کی نیت سے اگر کوئی سفر کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، ان کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں صحیح حدیث، بخاری مسلم کی روایت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا، اس میری مسجد میں ایک نماز خیر من 1000 صلاۃ، 1000 نمازوں سے بہتر ہے، فی ما سوا، جو اس کے علاوہ اور مسجدیں ہیں، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام، کیونکہ مسجد حرام میں 1,00,000 ثواب کا 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز کے پڑھنے پر 1,00,000 نماز کا۔ اور مسجد نبوی کے بارے میں صحیح حدیث جو ہے وہ یہی ہے کہ 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جو 50,000 والی روایت ہے وہ بھی کمزور ہے، ضعیف ہے، اور جو 40 نمازوں کے حوالے سے مشہور روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ تو یہ بات بالکل اتھینٹک ہے کہ ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے وہاں مسجد نبوی میں جو ادا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد نبوی کے ایک حصے کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرار دیا۔ دیکھیں، ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، ایک جو جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو اس طرح اس جگہ پر ہر شخص چاہتا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے وہاں کے قالینوں کا رنگ دوسری جگہ سے مختلف کیا ہوا ہے، اور اس میں واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فضیلت والی جگہ ہے، وہاں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان وہاں جا کر ضرور نماز کا کچھ حصہ ضرور پڑھے۔ تو مدینہ میں سب سے پہلے جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک مسجد بنوائی، مسجد قباء۔ اللہ نے اس کی بھی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، اور یہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد بنوائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر آتے اور وضو کر کے اور 2 رکعت نماز وہاں پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد القباء، جو اپنے گھر میں وضو کرے اور پھر مسجد قباء آ کر فصلی فیہا صلاۃ، کوئی نماز پڑھے، کوئی فرض نماز پڑھے، کوئی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر وقت تو فرض نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، تو کوئی بھی نماز پڑھے، فرمایا کان لہ کا اجر عمرۃ، تو عمرے کا ثواب اسے ملے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ تو گویا مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے آپ کو عمرے کا ثواب مل سکتا ہے، عمرے کا ثواب مل سکتا ہے 2 رکعت نماز مسجد قباء میں پڑھنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے،
اللہ تبارک و تعالی جیسے مدینہ کے ساتھ ہم محبت کرنے والے ہوں ویسے ہی مکہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، اور جس طرح ہم مدینہ جانے کی خواہش کرتے ہیں ایسے ہی مکہ جانے کی بھی ہماری خواہش ویسے ہی ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں مکہ سے زیادہ مدینہ کی طرف رغبت کا اظہار اور کرتے ہیں، حالانکہ دیکھیں عمرے کا تعلق مدینہ سے کچھ نہیں ہے، وہ سارا کا سارا تعلق مکہ سے ہے، لہذا جہاں آپ مدینہ سے محبت کرتے ہیں آپ مکہ کی محبت سے خالی نہیں ہونے چاہیے، ویسے ہی آپ کے دلوں میں مکہ کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ ان دونوں شہروں کی ہمیں زیارت کروائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آج کل پچھلے دنوں بہت مشکل حالات رہے ہیں، اب کچھ آسانیاں ہو گئی ہیں، اللہ اور آسانیاں فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ موقع دے کہ ہم ان دونوں شہروں کی زیارت کریں، عمرے کریں، اگر موقع ملے حج کریں، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیارات ہیں اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔